اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اسی کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعہ میں رب نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو شخص اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے اس بندے کو۔ یہ جمعہ کے دن کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اور یہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے آتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اس کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے، اس کے درمیان جب بندہ اس گھڑی کے درمیان ناجائز کام نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، جائز کام ہو، صحیح کام ہو، اچھا کام ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور وہی چیز عطا کرتا ہے جو بندہ رب سے مانگ لیتا ہے، وہی چیز بندے کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، جب خطبہ ہوتا ہے نا، دو خطبے کے دو حصے ہوتی ہیں، ایک حصہ پہلے ایک حصہ بعد میں ہوتا ہے۔ جب خطبے کا ایک حصہ پڑھ لیا جاتا ہے نا تو اس کے مابین جب امام صاحب کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، توقف کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت گھڑی ہوتی ہے وہ۔ لیکن یاد رکھیں اس وقت جب بندہ مانگے اللہ دے دیتا، عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس وقت کے اندر آپ نے زبان سے نہیں کچھ الفاظ کہنے، دل میں ارادہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دل میں۔ اور ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں، آپ ایسے بیٹھے ہو۔ بہترین دعا یہ ہے کہ آپ اس وقت جو مانگے اللہ کی بارگاہ سے وہ دل میں پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور فرمایا یہ ایسی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساری دعاؤں کو اسی کے اندر جمع فرما دیتا ہے۔ ساری دعائیں آپ نے یہ مانگ لیا نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، دل میں پڑھ لیا اور ارادہ دعا کا کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا، فرمایا دل میں جس مقصد کو لے کر آپ نے اس دعا کو پڑھا اللہ وہ مقصد پورا فرما دے گا اس بندے کا، اسی مقصد کو کیا کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی عظمت ہے جمعہ کی، فضیلت ہے اتنی زبردست قسم کی کہ اللہ سے جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، جو چیز مانگے گے رب تعالیٰ وہی اس بندے کو وہی چیز عطا کر دی جائے گی۔